صلی علی محمد وآل محمد۔ لاش مسلم پہ ہائے رو کے زہرا نے کہا، لاش مسلم پہ ہائے رو کے زہرا نے کہا، یا علی مارا گیا ہے میرا بیٹا بے خطا، لاش مسلم پہ ہائے رو کے زہرا نے کہا، ظالموں نے گھیر کے مارا ہے اسی کو اس طرح، ظالموں نے گھیر کے مارا ہے اس کو اس طرح، چاند میرے گھر کا آئے بدلیوں میں گر گیا، لاش مسلم پہ آئے رو کے زہرا نے کہا، لاش مسلم پہ آئے رو کے زہرا نے کہا، شہر کوفہ سیدہ کو راس نہ آیا کبھی، شہر کوفہ سیدہ کو راس نہ آیا کبھی، آج پھر رونے کی خاطر ہے یہاں آنا پڑا، لاش مسلم پہ آئے رو کے زہرا نے کہا، لاش مسلم پہ آئے رو کے زہرا نے کہا، آئے تنہا جا کے مارا، آئے تنہا جا کے مارا، اور ہزاروں نے اسے سر تپا، اس کا بدن ہے سارے زخموں سے بھرا، پہلے تو والا نے مارا ہے کہ پہلے تو دارالمارا سے گرایا، ہائے ہائے، اور پھر یا مار سب سے لاش مسلم کیا، لاش مسلم پہ آئے رو کے زہرا نے کہا، لاش مسلم پہ آئے رو کے زہرا نے کہا، لاش پر روؤں میں اس کی یا کروں ان کو تلاش، لاش پر روؤں میں اس کی یا کروں ان کو تلاش، ہو گئی غربت میں اس کے دونوں باتیں بھی جدا، لاش مسلم پہ آئے رو کے زہرا نے کہا، یا علی مارا گیا ہے میرا بیٹا بے خطا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
مرثیہ ہاں مرثیہ پڑھ دوں گا میں بعد میں. پڑھ کیا بھی پڑھ صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد محمد. آخر حسین ماں ہوں نازوں کے پالے بیٹا جھولی میں جھلاؤں. آخر حسین ماں ہوں کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بنا لوں. آخر حسین ماں ہوں حکم یزید آئے تیروں پہ تیر آئے لاشوں کے بعد لاشیں زہرا کے گھر کو آئے. تنہا تجھے یہاں پر میں کیسے چھوڑ جاؤں. آخر حسین ماں ہوں کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بنا لوں. آخر حسین ماں اجڑے نہ گھر کسی کا کرتی ہوں میں دعائیں. مقتل میں آ کے تجھ کو دیتی ہوں میں صدائیں. کیوں بولتا نہیں ہے آکے تجھے مناؤں. آخر حسین ماں ہوں کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں. آخر حسین ماں خنجر چلے نہ اس پہ ہے نازوں کا جو پالا. گردن نہ کٹنا اس کی احمد کا ہے دلارا. دنیا سے جا کے بیٹا کہیں پر میں مر نہ جاؤں. آخر حسین ماں ہوں کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں. آخر حسین ماں ہائے ہائے اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے. آ کر ہے عمر منزل اول قریب ہے. شاہ مدینہ دور ہے جنگل قریب ہے. زہرا کا چاند چھپتا ہے زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب ہے. لینے کے واسطے ملک الموت آتے ہیں. مرغت کو اپنے پاؤں سے مرغت کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں. چمبیس جو مرغبوں میں نہ پائے حسین نے ایک موش کے خاک جھک کے اٹھائے حسین نے. خود سنگ اور بہن کو سنائے حسین نے. ہم شیر کو سنی ہے ہم شیر کو سنی ہے دعائے حسین نے. ایک آنکھ پہن کے میری جان جاتی ہے بھیا تمہارے خون کی بھیا
या तुम्हारे खून की बू ऐसे आती है। दीनार दे के 7,000 इसने ये कहा, बख्शी तुम्हें जमीन हिबा मैंने कर दिया। शब्बीर के मामले पर सबने रो दिया। लिखने लगे काबिल, निकले लगे काबिले ज़मींदार करबला। रहने से मेरे सब यहाँ अरमान पहन गए। खाके छिपा तुम्हारी, खाके छिपा तुम्हारी ज़मीन को बन गए। खैमों में गए देने का ये पैगाम। ज़ैनब ने देखती है इन्हें ये क्या कलाम। क्यों भाई मेरा बात पे रसी हुए अना। लिखा गया तो कल्ब में, लिखा गया तो कल्ब में अकबर का मेरा नाम। के मैं दुल्हन दिलाऊंगी अकबर के नाम लगे, अकबर के नाम ये से बस्ती बनाऊंगी। बस माइक लिफ्ट करो, ऊपर ऊपर। वो कौन तो यूसुफ है जो वतन है। वो कौन तो यूसुफ है जो आवारा वतन है। वो कौन तो ईसा है जो बीमारे बहन है। वो कौन तो गुलरू है जो दागों से चमन है। वो कौन तो सैयद है जो बेगोरो कफन है। वो कौन तो बेकस है जो फकरे दो जहां है। वो किनके दो लाश है दो दरिया में रवा है। वो कौन दो यूसुफ है। उन दोनों शहीदों के नसब से है सबागा। बाबा तो हर दिल पिसरे फातिमा है वहाँ। माँ कहरे फ़क़ाए हरम बिनते यदुल्ला। पूछे जो कोई लबे नहर फुरात इनको कोई यहाँ। क्यों कर यहाँ है दर के नवासे गए मारे। दरिया से सदाई के प्यासे गए मारे। शियों के घरों में अभी मुस्लिम की अदा है। और हारी से मलून की उस पे ये जफा है। दरिया पे पे कत्ल उन्हें लेके चला है। उलझी हुई जुल्फों को खींच रहा है।
بے رحم دھڑکتا ہے ہر ایک ماہ لقا کو، ڈر ڈر کے یہ کرتے ہیں سلام اہل جفا کو۔ وہ کون دو یوسف ہے جو ہمارا وطن ہے، چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا، ہر بار ہے مصیف کس طرح بیچ میں آتا، رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ یہ حرف زباں پہ بہلاتا، سنہا غریبوں کا خدا کے لیے دم دے، اب ہم تیرے گھر آئے تو، اب ہم تیرے گھر کبھی آئے تو ہم سے یہ قسم لے، وہ کون دو یوسف ہے جو ہمارا وطن ہے، سنتا نہیں معصوموں کی ایک بات ستمگر، دیتا ہے ندا زوجہ حارث کو مضطر، یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر، مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں آ کر، چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو وضو ہے، اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے تو تو ہے، وہ کون دو یوسف ہے جو ہمارا وطن ہے، بالوں کو بکھیرے ہوئے وہ مومنہ ہے ساتھ، مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی ہے وہ خوش ذات، گئے پاؤں پہ سر رکھتی ہے گئے جوڑتی ہے ہاتھ، کہتی ہے خدا کے لیے کیا کرتا ہے بسات، بس بس کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم، زہرا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم، وہ کون دو یوسف ہے جو ہمارا وطن ہے، تو گور ہے ظالم نظر آئے تجھے کیوں کر، وہ دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر، ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیمبر، ایک تلے دونوں کو بکھلایا برابر، گردن کو نہ جھکنے دیا سجدے میں خدا کے، سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کے، وہ کون دو یوسف ہے ہمارا وطن ہے، ناگاہ غضب و طیش میں حارث یہ پکارا، بس لوٹ چکے اٹھو کے سر کاٹوں تمہارا، اٹھ بیٹھا کہا اچھا گلا کاٹ ہمارا، سر کاٹ کے تن ڈالا جو دریا میں قذارا، مردے نے کہا پورے ہوئے دل کے ارادے، اے نہر مجھے بھائی کے لاشے سے ملا دے، وہ کون دو یوسف
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهر والمعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم ایسے صاحبان ایمان ہم کو تو حاجت تو ہم وقت ہوتی ہر لحظہ حاجت ہے محتاج. اب ہم اللہ سے جو ہے دعا کر دیں جب کوئی بڑی مصیبت ہو تو صاحب اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دعا ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہم انسانوں کی فطرت بتائی. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں صاحب ہم نے دعا کی ارے قبول ہی نہیں ہوئی ہماری قبول ہی نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں کہ ہر مومن کی ہر جائز دعا مقبول ہے یعنی قبول ہے. اب ہوا کیا صاحب خطرہ اللهم صل على محمد وآل محمد. آواز ہے خیر سر. ہم اللہ کو معاذ اللہ اپنے الفاظ کی رشوت دے کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر مانگیں ادھر دے دیں. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ اصلاً کتابوں میں بھی لکھا ہے ہم سمجھتے بھی ہیں یہی بیان بھی ہوتا رہتا ہے قبولیت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو مل جائے. بھائی مل جائے تو ہم نے کیوں سمجھا کہ فوراً مل جائے تبھی قبول ہے. یہاں دعا کر رہے ہیں دو پیغمبر اللہ کا گھر بناتے ہوئے کہ پروردگارہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں سے بچوں کے لیے یہاں کا بھی لفظ جو مجھ کو یاد ہے بولنا پڑتا ہے ہماری پیڑھی میں سے ایک جماعت ایک گروہ ہمیشہ تیرا فرما بردار ہونا چاہیے. ہم اس سے التجا کر. اب یہاں اور بھی میں بتلا دوں کہ لفظ گروہ یا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں کہتے ہیں جماعت کا مطلب ہوتا ہے کئی آدمی ہوں تب نا بھائی جماعت کہی جائے گی. لیکن اگر ایک آدمی بھی اللہ کے صحیح دین پر قائم ہے اور عمل پیرا ہے تو وہ اکیلا امت کہا جائے گا یعنی وہ ایک جماعت ہے. پروردگار عالم نے خود جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے کہ ابراہیم ایک فرما بردار امت. تو جناب ابراہیم علیہ السلام تو تنہا نا بھائی تنہا کو جب اللہ نے امت کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو پیغمبر جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہماری ذریت اور نسل میں ہمیشہ تیرا فرما بردار ہونا چاہیے یعنی مومن و مسلم ہونا چاہیے. تو اب ضروری نہیں کہ بھائی 10 ہوں 20 ہوں یا 4 ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی ہو تو نبی کی دعا قبول ہے. اس کے بعد جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ ہماری ہی نسل میں مکے کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں جو ہے عظیم الشان پیغمبر بھیج دے جو یہاں کے لوگوں کو تیری آیتوں کی تلاوت کرے یعنی تیری قدرت کا پہچانوائے بتلائے اور کتاب جو نازل ہو اس کی بھی تعلیم دے.
किताब के सिर्फ वर्ड को पढ़ाना नहीं है रसूल का काम, रसूल का काम उसकी तफसीर और तावील बतलाना भी है। ये दोनों पैगंबर दुआ कर रहे हैं। उसके बाद साहब तो मैंने क्या कहा, हम चाहते हैं हम मांगे तो फौरन मिल जाए। अरे भाई मैंने क्यों समझा अल्लाह पे जो है ये धन्य जाहिलियत हुआ कि मेरी जो है आवाज माशाअल्लाह सुना नहीं, मुझको फौरन दिया नहीं। अरे भाई वो मसलहत के तहत देता है, तुम्हारे लिए बेहतरी क्या है और कब है उस वक्त देता है। हो सकता है आज मैं एक दुआ करूं जो जायज है, आज परवरदिगार आलम न दे, 1 साल के बाद दे, 10 साल के बाद दे, मैं अपनी दुआ को भूल गया हूँ। जनाब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पैगंबर आने की दुआ की तो फौरन अल्लाह ने पैगंबर नहीं भेजा है, 3000 साल का जमाना गुजरा है। सल्लल्लाहु अलैहि रिवायतों में मिलता है भैया मेरे कि कितने मोमिनीन की एक दुआ भी अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। मसलन कोई यहाँ दिया नहीं जो कुछ मांगा, औलाद मांगा नहीं दिया, दौलत मांगा नहीं दिया, सेहत मांगा नहीं दिया। अब जब वो महशर में जाएगा तो उसको इतना ज्यादा सवाब कि खुद मोमिन हैरत करेगा, मैंने तो अमल किया ही नहीं, ये इतना अजर कहाँ से? तो जवाब कुदरत आएगा, जो तुमने मांगा था ना हमसे वो हमने दुनिया में नहीं दिया था, ये आखिरत में है। तो सलात पढ़े मोहम्मद कबूल है। तो कम से कम यूं तो समझो कि भाई यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ जो है बहुत ज्यादा इजाफे के साथ मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये बड़ा मुसीबत है, अल्लाह जल्द अज जल्द सारी दुनिया से टाले। कुरान की आयतें मैं नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि सारे मफहूम हम देखें तो कुरान में मौजूद है। मुझ जैसा जाहिल समझ लेता है तो मासूम जो वारिसे किताब है उनका आलम क्या होगा? नहीं समझे आप? बता मैं समझता हूँ। तो जनाब आली आज डॉक्टर हमसे क्या रहा है, भाई बच्चों तुम मास्क लगा लो, करना चाहिए हमें हिफाजत। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई चाहे कोई बाबा हो ना हो, कब अल्लाह ने मना किया, कब इस्लाम ने कहा कि तुम बीमारियों से मत बचो? मना किया क्या? हर चीज तो हमको बतलाया कि तुम बचो। अब आज का डॉक्टर क्या कह रहा है भाई एंटीबॉडी होना चाहिए ना भाई, इंग्लिश मुझे आती नहीं, हम अरबी में उसको कहते हैं कि अगर हमारे अंदर कुव्वते मुदाफिया है यानी मर्द से लड़ने की ताकत है तो ये कोरोना जरासीम अगर आएगा तो तुम्हें उस मंजिल तक नहीं ले जाएगा जिसे मर्दे मौत कहा जाता है। ये तो कह रहे हैं ना भाई, उस मंजिल तक नहीं ले जाएगा, तुम बच जाओगे, थोड़ा सा असर होगा। अच्छा करो क्या इस वक्त भाई, जरा डीप ब्रीथिंग, लंबे लंबे जरा सांस लो बैठ करके और जरा एक्सरसाइज करो, खाने पीने में एहतियात करो। मुझे बतलाइए अगर दीने इस्लाम हम किताबें पढ़ें तो कब इस्लाम ने हमसे नहीं कहा इन चीजों के लिए? तो अल्लाह पे तुम भरोसा रखो। चलिए साहब ये करना चाहिए हमें, क्यों? ताकि हम इस वबा से बच सकें और करते हुए अल्लाह से भी दुआ करना चाहिए कि तू मुझे भी और हर इंसान को इस दुआ से बचा। लेकिन ये याद रखिए एक आयत तो पढ़ दूं, सूरह तारीख की आयत है, इन कुल्लू नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, हर जान पर हर नफ्स पर मुहाफिजत के लिए फरिश्ते हमने मुकर्रर किए हैं। मतलब क्या है? फरिश्ते मेरे लिए भी है, आपके लिए। दूसरी जगह भी कुरान की आयतें हैं तो मुझे बचाएंगे, लेकिन कब तक फरिश्ते बचाएंगे? जब तक अल्लाह की मर्जी होगी, और जहाँ अल्लाह की मर्जी नहीं है फरिश्तों से कहेगा हट जाओ, या अब आने दो इस तक वाहिर। इसको समझो बात को, जब जन्नत में जनाब आदम अलैहिस्सलाम को रखा है, इब्लीस ने वसवसा डाला है, कसम खाई है, जो पूरा कुरान में बयान किया गया है भाई। तो उस वक्त जनाब आदम अलैहिस्सलाम के ज़हन में ये बात थी ही नहीं और आ भी नहीं सकती थी कि अल्लाह की कसम कोई झूठी खाए। तो उसने कसम खा करके कहा ये दरख्त के करीब गए,
کہنے بھائی اب درخت کھا کے لیا واقعہ نہیں پڑھنا بتلانا چاہ رہا ہوں تو جن فرشتوں کو اللہ نے حفاظت کے لیے رکھا تھا آگے بڑھے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اس درخت تک جانے سے ہم روک لیں تو پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا نہیں جانے دو اس لیے کہ بھائی اس کو ہم نے عقل دیا تھا ہم نے بتلایا ہے تو فرشتے وہاں بھی تھے اور ہمارے پاس بھی ہیں ہر ایک کے پاس فرشتے ہیں تو جب ہم نے دعا کیا تو صاحب کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو فوراً مل جائے یاد رکھیے گا 3000 سال بعد مرسل آدم کی ولادت ہوئی ہے صلوات پڑھیں محمد اچھا صاحب ٹھیک ہے ہم اس جسم کو بچانے کے لیے اس جسم کے ماہرین جو بھی کہیں ہمیں کرنا چاہیے عقل یہی کہتی ہے نا بھائی کرنا چاہیے ماسک لگانے کو کہا ہم ماسک لگا لیں گے بھائی لمبی لمبی سانس لینے کو کہے گا ہم لمبی لمبی سانس لے لیں گے پرہیز کرنے کو کہا ہم کر لیں گے ارے بھیا ہم اپنی جو ہے امیونٹی بڑھا رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں بچوں کو بھی سمجھائیں گے امیونٹی بڑھا رہے ہیں ذرا تو بھی کر تو جسم کی امیونٹی بڑھانے کے لیے ایک کافر کہے تو ہم سب کے سب کرنے کو تیار ہیں ایمان کی امیونٹی بڑھانے کے لیے ہم کہتے رہے کوئی تیار نہیں ہوتا صلوات پڑھے کی بھی تو امیونٹی ہے اسی لیے پہلے سے دعا کر رہے ہیں پروردگارا ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں اس خدمت کو قبول فرما لے اور ہمیشہ ہماری نسل میں مسلم اور تیرا فرما بردار ہونا چاہیے اللہ نے دعا اس طریقے سے قبول فرمائی ہے کہ قرآن میں کہا کہ ہم نے ذریت ابراہیم میں ذریت یعنی نسل ابراہیم میں ابراہیم کے خاندان میں ابراہیم کی پیڑھی میں نبوت اور کتاب مقرر کر دیا ہے اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد کسی اور خاندان میں نہ تو کوئی نبی ہوگا اور نہ کسی پہ کتاب آئے گی جب آئیں گے تو ابراہیم کی خاندان سے ہوں گے چاہے وہ اسحاق کے نسل ہو یا جناب اسماعیل کی نسل ہو جناب اسحاق کی نسل سے بہت سارے پیغمبر آئے بہت سارے پیغمبر آئے جس میں صاحب جناب یوسف ہیں یعقوب ہیں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نحنیال کی طرف سے آتے ہیں یہ آخری پیغمبر ہیں نسل اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں نسل ابراہیم میں کوئی پیغمبر نہیں توجہ چاہوں گا اس کو یاد رکھیے تاکہ اگر کوئی مسلمان ہم سے گفتگو کرے تو ہم اس سے پوچھ تو لیں سوال تو کر لیں کچھ بات تو سمجھ لیں کوئی بھی نہیں آخری پیغمبر سید المرسلین آئے ہیں کوئی پیغمبر نہیں ہے جب کوئی پیغمبر نہیں ہے تو مجھے کوئی بتلائے جناب اسماعیل علیہ السلام جو مکے میں تھے یا عرب میں تھے تو ان کے انتقال کے بعد ان کا کوئی جانشین تھا یا نہیں تھا ان کا جانشین تھا یا نہیں تھا کوئی نبی بغیر جانشین چھوڑے ہوئے زیادہ نہیں کوئی نبی بغیر جانشین چھوڑے ہوئے زیادہ نہیں ورنہ تبلیغ رک جائے گی اور اگر مان لے کہ نہیں تھا کوئی تو اس کا مطلب معاذ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو اسحاق سے چلی ان کے لیے دعا قبول کر لیا اور جناب اسماعیل کے لیے نہیں کیا جبکہ دعا کرنے والے یہ بھی تھے ساتھ میں دونوں دعا کر رہے ہیں جناب اسحاق کا وجود وہاں نہیں تھا توجہ چاہوں گا جناب ابراہیم تھے جناب اسماعیل علیہ السلام تھے یہ دونوں دعا کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب اسماعیل کی دعا پروردگار عالم قبول نہ کرے اس لیے بچایا جناب اسماعیل کو کہ میرا پیغمبر آ جائے بچایا ہی دیوا سے اس لیے کہ آ جائے تو اب چاہے رسول اللہ کہیں یا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا کہیں
ہیں کہے کہ ہم آدم کے ساتھ تھے، ہم نوح کے ساتھ ان کی کشتی میں تھے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نارے نمرودی میں تھے، اور جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو چھری کے نیچے رکھا تھا تو ہم ان کے ساتھ تھے۔ نہیں سمجھا؟ تو بات غلط نہ ہوگی، اس لیے کہ انہیں کی صلب میں ہے۔ امتحان ہی یہی تھا کہ یہ امتحان میں جو ہے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، مگر بچانا ہی تھا پروردگار عالم کو۔ نہ ابراہیم آگ میں جل سکتے تھے، کیا ارے تھوڑی سی آگ کیا کر رہے ہو جی، یعنی پوری دنیا آگ بن جاتی تو بھی ابراہیم کو پروردگار عالم جلنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کا حبیب آنا ہے جو صلب ابراہیم میں ہے۔ اسحاق ذبح نہیں ہو سکتے، اسماعیل ذبح نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ سید المرسلین آنے والا ہے۔ تو مرسل آدم نے خود کہا کیا اب اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تو ہونا چاہیے نہ وسیع اور جانشین جناب اسماعیل کا۔ ایک جو وسیع ہوگا وہ تنہا ہی جب تک اللہ کی فرما برداری کرتا رہے گا اس وقت تک مکہ فنا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ایک رہے گا۔ اس لیے علماء شیعہ جس میں اگر نہ بھی مانتے علماء تو میں پڑھتا تو میں تنہا مان لیتا کہ یہ ایک کے بعد ایک وسیع ہوتے رہے۔ مثلا آئیے اگر پورا شجرہ میں گناؤں تو بہت دور ہوگا۔ قصی وسیع کے وسیع تھے، پھر عبد مناف وسیع کے وسیع تھے، ان کے بیٹے ہاشم وسیع کے وسیع تھے، ان کے بیٹے عبد المطلب وسیع کے وسیع تھے۔ نہیں سمجھا؟ یہ اوصیاء جناب اسماعیل علیہ السلام میں سے تھے۔ انہوں نے یہی تو ثابت کر دیا کہ جب سپر پاور ابرہۃ الاشرام خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا ہے، یہ تو سنتے رہتے ہیں آپ حضرات، خانہ کعبہ گرانے کے لیے جب آیا ہے تو 60,000 کا لشکر، 9 یا 13 بڑے بڑے ہاتھی، اسی لیے ان کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ سورہ فیل قرآن میں اللہ نے نازل بھی کیا ہے۔ جب یہ آیا تو پورا مکہ خالی ہو گیا، ڈر سے سب کے سب بھاگ گئے مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں۔ بھئی وہ کرتے بھی کیا، 60,000 کے لشکر سے یہ کیا لڑتے، لڑ نہیں سکتے تھے مکے والے، سب کے سب چلے گئے۔ باہر ایک رہا ہے، تاریخ نے لکھا چاہے دشمن ہو، وہ ہے عبد المطلب، یہ باہر نہیں گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے لکھا ہے جناب عبد المطلب نے کہا کہ تم سب کے سب چھوڑ دو مکہ، جاؤ باہر نکل جاؤ، اپنی جان بچاؤ، بالکل ہو سکتا ہے کہا ہو، مگر یہ گئے نہیں ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جو ابرہۃ الاشرم کے پاس آئے تو اس نے بڑی عزت سے اپنے ساتھی اپنے تخت پہ بٹھایا ہے، سوچا یہ تھا کہ اب میری منت و سماجت کریں گے۔ تو پوچھا اس نے یہ سردار عرب کس لیے آپ آئے ہیں؟ تو کہا کہ میرے اونٹ تھے چرا گاہ میں، تیرے آدمیوں نے پکڑ لیا ہے۔ دیکھیے گا وسیع ہے صاحب، لگتا ہے مسلمان سب لکھ کر کے عقل کے اندھے ہو چکے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا ہے آخرت میں آنکھوں کا اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو پوچھے گا لما حشرتنی اعمی، پروردگارا مجھے اندھا آنکھوں کا کیوں اٹھایا قبر سے، میں تو دیکھنے والا تھا۔ جواب دیا جائے گا یہ عقل کا اندھا تھا، اس لیے اس آنکھ کا تمہیں اندھا بنایا گیا۔ کیا میں نے اٹھ مانگا؟ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ سرکار عرب میں تو سمجھا تھا کہ یہ تمہارا عبادت خانہ ہے، تم اس کے لیے منت و سماجت مجھ سے کرو گے، چند اونٹ تم اپنے مانگنے آئے۔ یعنی ہر قوم سب سے پہلے تو اپنے عبادت خانے کو بچانا چاہے گی نا، اور آپ اپنا اونٹ مانگ رہے ہیں۔ ذرا یقین دیکھیے، اطمینان دیکھیے، کہا انا رب العباد، میں اونٹوں کا
मालिक हूँ, ये ऊँट मेरे, ये ऊँट मेरे हैं, और रब्बुल बैत, और इस घर का मालिक अलग है। सयमनऊहु, ये इसको बचा लेगा। इतना यकीन, सुभान अल्लाह, इतना यकीन, इजहारे ईमान सिर्फ मत कहिए। तारीख अब मैं आगे बढ़ा करके 2-4 जुमले में उसको समझाऊं बाद में। अब जो मुर्रखीन हमारे बिरादरान उलमा लिखते हैं कि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँट अपने लिए ऊँट वापस कर दिया और लेकर के चले आए। अरे भाई, इस अबरहा को बात समझ में नहीं आई कि ये खुदा रसीदा इसको अंजाम से डरा रहा है, मगर इस मुतकब्बिर को ये बात समझ में नहीं आई। अब कहते हैं कि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आए। कहाँ आए भाई? काबा में। काबे का पर्दा पकड़ करके अशार में मुनाजात है। अशार में पहले कहा करते थे, शेर अरबी के, मुनाजात की है परवरदिगारा हम पर ये सलीब वाले गालिब ना आने पाए। एक का तर्जुमा करता हूँ, यानी ईसाइयत इस्लाम पे गालिब ना आने पाए। उसको अगर पढ़ना होता तो तारीख आप देखिए, इन्होंने तना का है, आज दुआ की है कि परवरदिगारा ये सलीब गालिब ना आने पाए, हम मगलूब होने ना पाए। मगर देखा मुबाहिला के वक्त लोगों एक ने कहा था वहाँ की मुनाजात यहाँ तक पहुँची है। हम पर गालिब ना आने पाए। लिखा मुसलमानों ने, इधर इनकी मुनाजात तमाम हुई, उधर इन्होंने आसमान की तरफ सर उठाया, देखा परिंदों का झुंड आया। अब यानी परिंदों का झुंड आया, जो इन्होंने देखा तो समझ गए कि अल्लाह की मदद आ गई। समझे आप मैंने कहना क्या चाहा? उस वक्त भी 360 लोगों के बनाए हुए खुदा थे, मगर किसी खुदा के पास गए नहीं, किसी का वसीला दिया नहीं, मांगा उससे है जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है, मांगा उससे है जो इन खुदाओं का भी खुदा है। ऐसा यकीन इसी को ईमान कहा जाता है। जब ऐसा ईमान होता है तो इत्मीनान कल्ब हासिल होता है। इत्मीनान कल्ब कब हासिल होता है? जब गैब पर ईमान होता है। अगर कुफ्र का फतवा न दे, कुफ्र का फतवा न दे तो एक बात मैं अर्ज करता चलूं, इतना इत्मीनान कल्ब इनको हासिल हो गया, अल्लाह की मदद आ गई। एक मंजिल पर जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है, परवरदिगारा मुर्दे को कैसे जिंदा करता है बता दे। वहाँ अल्लाह ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? कहा परवरदिगारा यकीन है, यकीन है, मैं इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ। मैं इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ, देख लूं कि कैसे जिंदा होते तो इत्मीनान बढ़ जाएगा। वहाँ दुआ की खलील ने और यहाँ दुआ की पोते ने, इधर दुआ की उधर यकीन आ गया, यानी अबाबील आ गए। इसको इत्मीनान कल्ब आ गया, अल्लाह की मदद आ गई, बचा लिया अल्लाह ने अपने घर को। अब कोई मुसलमान भी अगर जरा सी उसमें हया और शर्म है और जरा सा ईमान है तो ये नहीं कह सकता कि अब्दुल मुत्तलिब बुत पूजा करने वाले भाई ये तुम्हारे थे जिनको तुमने बाद में इस्लाम के महरो माँ बनाए हैं। वो लातो उज्जा से दुआ मांगा करते थे, वो उनसे मांगा करते थे। अब्दुल मुत्तलिब नहीं, हम तो ये समझते हैं कि ये वसीयाए जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम में से थे, यके बाद दीगरे ये वसीयत जाती थी, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब के बाद ये वसीयत मुंतकिल हुई जनाबे अबू तालिब के तरफ। यही वजह थी
کہ ابو طالب کو سید المرسلین کو حوالے ان کے حوالے کیا. تو بات دوسری طرف نکل گئی. تو صاحب ہم جب مومن ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو ہمیں دیتا ہے وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے. مجھے مولویوں کو سمجھانا پڑا. ایک مولوی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ اپنے سلسلے میں آپ زیادہ علم رکھتے ہیں یا آپ کا پیدا کرنے والا؟ کیا پیدا کرنے والا؟ تو بھائی جب پیدا کرنے والا آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو, جو چھوٹے بچے نہ سمجھ ہیں, تو اگر وہ بچہ اگر چھری اٹھاتا ہے کیا ہم جا کر کے اس سے لے لیں, وہ روتا ہے تو ہم اس کو دوسری چیز دیتے ہیں, بہلاتے ہیں. کیوں بھائی ہم لے رہے ہیں؟ وہ تو سمجھ رہا ہے مجھ پر میری پسندیدہ چیز مجھ کو نہیں دے رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھری لے کر کے کھیلے گا تو اپنے کو نقصان پہنچا دے گا. اسی طرح کہیں وہ جا رہا ہے, دیکھ رہے ہیں میں ادھر گڈھا, ہم بڑھ کر کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. بھائی یہ چل رہی بات ہے, وہ تو جانا چاہ رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے اس وقت اپنی چھوٹی عقل سے دیکھو مجھ کو پکڑ لیا, کھیلنے نہیں دیتے. اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو جائے گا تو گر پڑے گا. تو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, تو جو ہم کو چاہیے جو ہمارے لیے بہتر ہے وہی عطا کرتا ہے. اب جناب عبد المطلب, ان کا اصل نام نہیں ہے, ان بچوں کو میں مطلقہ کسی چھوڑ دیا. بہت سی تاریخیں ہیں صاحب, کیونکہ سوال تو ہونا چاہیے نا. جناب عبد المطلب نے زمزم کو نکالا, زمزم پٹ گیا تھا. بھائی کیوں, کیا ہوا تھا, سوال تو ہوگا نا, پوری تاریخ ہے. لیکن ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں, جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ان کے پدر بزرگوار نہیں ہے, تعارف نام. کچھ دن تک یہ چچا کے سرپرستی میں رہے. اس کے بعد جب ہم تاریخ دیکھ رہے ہیں تو قصی کو ہم دیکھ رہے ہیں تو بچپنے میں ان کے پدر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. ماں نے دوسرا آپ پہ کر لیا, اس لیے مکے سے باہر ان کی پرورش ہوئی. پھر ہوتے ہوتے جناب عبد المطلب, جن کو ہم کہتے ہیں, نام ہی مشہور ہو گیا, یہ بھی بچپنے میں یتیم ہو جاتے. یعنی جناب ہاشم میں کہوں علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا, تو یہ نانیحال میں تھے مدینے میں. یہ بچے اچھی طرح یاد رکھیں, اصل نام بھی یاد رکھ لیں گے. ویسے ہم بھی بچوں کو یاد دلاتے ہیں رسول اللہ کے دادا کا نام کیا ہے, عبد المطلب. اصل نام نہیں تھا عبد المطلب. یہ ننیال میں ہے, کہاں, مدینے میں پل بڑھ رہے ہیں, ماں کے ساتھ ہیں ہمراہ. مکے کے کچھ لوگ جو بزنس کے لیے آتے جاتے تھے, وہ مدینے میں شاید ٹھہرے ہوئے تھے, کہیں رکا ہوا تھا ان کا کارواں. انہوں نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں. بچے تو کھیلتے ہی رہتے ہیں, تو تیر اندازی تھا. دیکھا ایک بچے کے نے اپنا جو تیر لگایا اور صاحب چھوڑا, ٹھیک نشانے پہ لگا, یعنی بالکل ٹارگیٹ پر تیر جا کے لگا. جو ہی لگا تو اس بچے نے اچھل کے کہا, خوشی تو ہوتی ہے نا, ہم تو آج گیم دیکھتے ہیں جیتنے والے, اچھل کر کے کہا, کود کر کے, انا ابن سید البطحا, میں بطحا یعنی مکے کے سردار کا بیٹا ہوں. کیا معمولی بات نہیں ہے, وہاں خاندان یاد دلایا جاتا, لکھنے پڑھنے کا تو بات نہیں تھی. ان لوگوں نے سن لیا تو کسی نے پوچھا تو پورا اپنا شجرا بتلا دیا کہ میں تو مکے کا رہنے والا ہوں, میں ننیال میں ہوں. انہوں نے جا کر کے ان کے چچا یعنی جناب ہاشم کے بھائی مطلب سے کہا, یہ واقعہ بتلایا ہے. تو مطلب آئے ہیں اپنے بھتیجے کو لینے, تو یہاں پہ مشہور نام ان کا تھا شیبۃ الحمد. کیا, اس لیے کہ ان کے بال کچھ سفید اور خوبصورت, اس لیے شیبۃ الحمد کہا جانے لگا. لیکن اصل نام تھا عامر. عامر. جب ان کے چچا لے کر کے مکے میں گئے ہیں تو نام کے بجائے مکے والوں نے
अब्दुल मुत्तलिब, इसका तर्जुमा होता है मुत्तलिब के गुलाम, कहना शुरू कर दिया कि आपके नाम पर भी गोया पर्दा पड़ गया। अब किसी से पूछिए रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या है, फौरन क्या कहेगा, अब्दुल मुत्तलिब। तो ये अब्दुल मुत्तलिब है क्या, ये वसी हैं। जब लोगों ने पूछा पोते की विलादत पर, ये भी यतीम थे ना भाई, यतीमी झेले हुए हैं, पोता भी यतीम पैदा हुआ है, तो फौरन कहते हैं कि आप लेकर के गए काबे के पास और काबे में जाकर के दुआ की, मुसलमान लिख रहे हैं किताबों में, तो दुआ की और पोते को लेकर के आए। 8वें दिन कई ऊँटों की कुर्बानी की, यानी अकीका किया। पूरे मक्के वालों की दावत है, सबने दावत खा लिया। भाई बच्चे का नाम क्या रखा, क्या इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा है। मोहम्मद रखा है, यकीनन ये इल्हामी नाम है। माँ ने नाम क्या रखा था, अहमद, बशारत पे फरिश्ते की। दादा ने इल्हाम पे क्या नाम रखा, मोहम्मद। भाई पूछा ये जो खानदान में यहाँ समाज में जो नाम होते इस नाम से हट करके आपने मोहम्मद नाम क्यों रखा है, क्या इसलिए कि सारी कायनात मेरा पोता लायके तारीफ हो जाए। नाम डालूंगा मुसलमान लिखने वालों का। कहते हैं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बस यूं ही एक बात कह दी थी, सब जरा समझिए, यूं ही एक बात कह दी थी, यानी उनको कोई इल्म नहीं था, ठीक है, नहीं था ना इल्म, मगर अल्लाह के नजदीक अबू तालिब ऐसा बंदा है कि काबे की हिफाजत के लिए कहता है तो परवरदिगारा परिंदे भेज देता है, पोते के लिए कहता है तो सारी कायनात मद्दा बन जाती है। मोहम्मद की मद्दाह बन जाती है। कुरानी लिहाज से हम देखें तो कुरान में एक गैर शख्स ने एक तालीम हमें दे दिया है कि सादिक अल्लाह के नजदीक कौन है। क्या वो सूरह यूसुफ आप पढ़िएगा, सिद्दीक उसे किसे कहते, वहाँ एक बात है, वो बात पूरे जो है बादशाह ने ख्वाब देखा है, इससे कहा था कि भाई मेरा तज़किरा अपने बादशाह से करना, पूरा दोहराऊंगा नहीं, ये गया तो भूल गया। जब भूल गया है तो यहाँ भी मोमिनीन को याद दिला दो, जो अक्सर याद दिलाता। बाद में जिब्राइल जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पास आए हैं और पूछा, ए यूसुफ तुम्हें किसने पैदा किया, ये हुस्न वगैरह किसने दिया, ये खाक की ताबीर का इल्म किसने दिया, अल्लाह ने। तुम्हारे भाइयों ने डाल दिया था कुएं में, निकाला किसने, अल्लाह ने। अच्छा यहाँ तक भेजा किसने, अल्लाह ने। तो ये यूसुफ अल्लाह से कहने के बजाय क्या एक बंदे से क्यों कह दिया। अल्लाह से अगर कहते कि मुझे कैद से रिहा कर दे तो परवरदिगारा फौरन रिहा कर दो, मगर जब बंदे से कहा तो कई साल बीत गए। ये तफसीर है जनाब अली, कई साल बीत गए जेल में, वो आकर के भूल गया। जब बादशाह ने ख्वाब देखा, कोई भी ख्वाब की ताबीर बतला नहीं पा रहा। ये तो वही था ना भाई, शराब साके था, शराब पिलाने वाला। अब इसको याद आया कि भाई हमने ख्वाब देखा था, एक ने ताबीर बतलाया था कैद खाने में और उसकी ताबीर बिल्कुल सही हुई। तो इसने कहा कि अगर मुझको जेल तक जाने दो, जेल समझते हैं ना बच्चे, जेल तक जाने दो तो मैं इस ख्वाब की ताबीर लेकर के आऊंगा। वो जब गया है तो कुरान ने बयान किया है, आकर के जब जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया है तो यूसुफ नहीं कहा है, सिर्फ यूसुफ नहीं कहा है, बल्कि कहा या यूसुफ सिद्दीक, ऐ सच्चे यूसुफ। मतलब क्या हुआ, ऐ वो यूसुफ जो कह देता है तो हो जाता है, देता है तो हो जाता है। इन्होंने कहा था अबरहा से, घबरा मत, उस घर का मालिक है बचा देगा। इसका मतलब ये हुआ सिद्दीक
سبحان اللہ، سبحان اس کا اللہ۔ مطلب یہ ہوا صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا محمد رکھا ہے۔ بھائی کیوں محمد رکھا؟ تاکہ ہر جگہ اس کی تعریف ہو۔ جب ہو گیا تو اس کا مطلب صدیق ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جس میں صدیق ہوتے ہیں صدیقہ۔ یہی وہ گھرانہ دنیا جس کا جی چاہے نام رکھ لے صدیق یا صدیقہ، لیکن یہ صدیق اور صدیقہ اگر کسی چیز کے لیے کہیں گے تو ہونے والی رہے گی تو نہیں ہوگی، ہونے والی بھی رہے گی تو وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے صاحب، کیا مسلمان اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کر لیا تو اپنے کو سچا ہی کہتا تھا، تو بھائی لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو محمد کی خاصیت تو یہ ہے کہ کھارے پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے، یہ دن کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے وہ میٹھا ہو جاتا۔ اس نے کہا میں بھی کروں گا، کہا اچھا بھیا ڈال دو۔ اس نے ڈالا تو جو پانی میٹھا تھا وہ بھی کھا سوال پڑے ہوتے نہیں ایسا، مگر اسی گھرانے میں یہ ملتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں اللہ کی راہ میں جان ساری قربانی فداکاری ان کا شیوا ہے۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہو گئے، نہ ذبح ہو کر ذبح نہیں ہو۔ جناب عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ 10 فرزند اگر اللہ دے دے تو ایک کو ذبح کرو، اور بعد میں ہم عرض کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نظر کرتے ہیں، آپ کو خدا کی قسم سورہ اللہ پڑھیے ذرا، یوفون بالنذر، جب نظر کر لیتے ہیں تو اس کی وفا کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے سلسلے میں خصوصاً یعنی پنجتن کے سلسلے میں پورے سورہ حلقہ ہے۔ یہاں 3 روزے کی نیت کی تھی، 3 کیا کتنی رکعتیں تھی اس سے بات مجھے نہیں ہے، مگر یہ خاندانی ایسا ہے۔ بیٹے کی ذبح کی نظر کیا تھی؟ پروردگارا اگر 10 بیٹے مجھے دے دے، کس لیے دے دے؟ کما کے مجھ کو کھلائیں گے، سمجھئے ہماری کما کے کھلائیں گے، ہمیں دولت مند بنائیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جو تیری راہ میں میری مدد کرے، تیری راہ میں میری مدد کرے تو میں ایک کو تیری رضا کے لیے قربان کروں، تو مدد تو یہ پوری کریں گے۔ یہاں پروردگار عالم کے لیے، اس کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، سب۔ آپ نے ابھی سنا ہے جناب مسلم علیہ السلام کے فرزندوں میں ادھر نہیں جاؤں گا، اس پوری روایت کو میں نہیں پڑھوں گا، میں ان جوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے ذہنوں کو ادھر لے جانا چاہتا ہوں کہ روایی اعتبار سے جناب مسلم علیہ السلام 2 فرزند آپ کے ساتھ تھے اور 2 فرزند ماں کے ساتھ تھے، لیکن جب واپس آئی ہے مدینہ تو 4 فرزند نہیں، اور کوفے میں ذرا سا سوچ لیجیے، دیکھیں میں ایسی ایسی چیزیں سوچتا رہا۔ اب کبھی کبھی میں اپنے ہی کو کہتا ہوں کہ واقعاً اگر میں معصومین کے زمانے میں ہوتا تو بہت سارے ایسے مواقع آتے معصومین کی بات نہ مان کر میں جذباتی طور پر ان کے دشمنوں سے لڑتا، میرا جملہ سمجھے، مطلب میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں مدینے میں ہوتا اور رسول اللہ کے بعد یہ آگے سے لکڑی لے کر میں خود سوچتا رہتا کہ شاید میں رہتا کچھ بھی نہیں۔ یہ میں اس وقت سوچنے ہی نہیں جاتا کہ بھئی میرے امام کی منشا ہے یا نہیں، پھر ہم اس دنیا میں پلٹتے تو ہم اولاد کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے۔
جناب مسلم علیہ السلام کو یہ خبر نہیں ہے کہ میرے دونوں فرزند کہاں ہیں. اچھا صاحب کسی طرح آپ اسلحہ ڈال دیتے, لو بھائی مجھے گرفتار کر لو, بتلا تو میرے بچے کہاں ہیں. ہم تو یہی سوچتے ہیں نا, مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے. اور شجاعت ہاشمی اللہ کہ تنہا روائی اعتبار سے 500 کا لشکر, 500 ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے. کوفے کی گلیاں تنہا جنگ ہو رہی. کبھی کبھی عالم خیال میں اپنے مولا عباس کو مخاطب کرتا ہوں کہ مولا آپ کی وفاداری, آپ کی شجاعت کیا کہنا. روح زہرا آپ کو اپنا فرزند کہتی, مگر مولا کیا مسلم کم ہے. آپ جو لڑ رہے تھے کربلا میں تو کم از کم ایک میدان تھا اور 4 طرف سے حملے ہو رہے تھے, مگر جناب مسلم علیہ السلام پر 5 طرف سے اوپر سے بھی پتھر برسائے جا رہے تھے, آگ برسائی جا رہی تھی. جب دیکھا کہ قابو میں نہیں آئیں گے تب گڈھا کھودا گیا ہے. تو یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کے لیے اپنی قربانی بلکہ پوری دنیا پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کہ یہاں کربلا میں امام آ چکے ہیں. کہتے ہیں کہ خیمہ فرات کے کنارے نصب ہوا تھا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر ہم دیکھیں تو امام نے زمین خریدی تھی, نہر القمہ بالکل پاس تھی, یعنی اسی زمین میں گویا شامل تھی جو امام نے خریدا ہے. مگر امام کے خیمے کو ہٹا دیا گیا کہ نہیں یہاں پانی کے نزدیک خیمہ نہیں لگے گا. روایت آگے بڑھتی ہے, میرے بچے اور جوان ذرا سنیں, یہ ملتا ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے 7 کنویں کھودے ہیں. یہ وہی سوچنے کی بات ہے, سوچنے کی. سوچئے 2 تاریخ کو پہنچے کہاں, کربلا میں. ہمیں ذرا ان روایتوں کو جو ہے عقل پہ جانچنا چاہیے. 2 کو چلیے خیمہ نصب ہو گیا ہو, 4 تک یہ آ کر کے فوجیں خیمے ہٹا دیتی, پانی انہوں نے بھر لیا. اب اگر ہم مانے کہ جب خیمے 4 کو ہٹ گئے تو 4 سے یا 4 کے بعد سے کنواں کھودا جانا شروع ہوا. اے عزادارو ذرا سوچو, یہ کنواں کھودنے میں جناب عباس کے بازو نے کام کیا, علی اکبر کے ہاتھوں نے کام کیا ہے, جناب قاسم کے ہاتھوں نے کیا ہے, اور محمد نے کام کیا, اصحاب نے کام کیا. یا جو حساب جاننے والے ہوں ذرا لگا لیں کہ کتنے فٹ کب تک کھودے ہوں گے. بھائی عاشور تک تو کھودے نہیں ہوں گے تو کتنی انہوں نے محنت کی ہے. یہ روایتوں کا فقرہ کہ کسی میں بھی پانی نہیں ملا. کیا معاذ اللہ ان کو پیاسا رکھنا چاہتا ہے. جب میں نے کتابوں کو غور سے دیکھا تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ جب یہ اپنی زمین میں کھود رہے تھے کنواں کہ ہم پانی حاصل کریں تو لشکر یزید آ کر کے روک دے رہا تھا. ان چیزوں کو سوچ سوچ کر کے ہمیں رونا چاہیے. ملتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام سے کہا تھا کہ بھیا ادھر سنتی ہوں لشکر پہ لشکر آ رہے. یہ گھوڑے خیمے کے گرد دوڑاتے تھے تاکہ یہ بچے خوف کھائیں اور ڈریں. تو بھیا آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو خط لکھیے, بلا لیجیے. اے شہزادی, اے ثانیہ زہرا, آپ نے راہ میں دیکھا ہے کہ آنے والے آ رہے تھے, امام نے واپس کرنا چاہا, اب کسے جو ہے خط لکھوانا چاہ رہی ہیں. یہ زینب عالمہ غیر معلمہ ہے, کہا خط لکھیے, اللہ
اللہ اکبر. شاید امام زینب کہنا چاہتی. اب سمجھ جائے لفظ میں نہیں دوں گا. زینب ہمراہ نہیں ہے. دیکھا کہ بھیا جگہ جگہ تقریر کر کے ان قبیلوں کو واپس کر رہے ہیں. جاؤ جاؤ ہم حکومت کے لیے نہیں جا رہے ہیں. سب کو واپس کر دیا. یا زینب کہہ رہی ہیں آپ اپنے چاہنے والوں کو بلائیے. زینب نے کہا تب زینب کے کہنے پر امام نے خط لکھا ہے. بذات خود اس کی پہلی تحریر ہے کہ یہ حسین ابن علی کا خط ہے. رجل فقیر حبیب ابن مظاہر اسدی کے لیے. یہ خود ایک معجزہ ہے. خود ایک معجزہ ہے خط کا پہنچنا وہاں تک. اس وقت کی کوئی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لے. امام نے اس میں لکھا ہے اے میرے حبیب. یہ بچے ہمارے سمجھے ان کا حبیب نام ہے لیکن حبیب کے معنی دوست کے ہوتے ہیں. جو امام کے یہ دوست بھی تھے. اب امام کہہ رہے ہیں میرے حبیب مجھے معلوم ہے بوڑھے ہو گئے ہو, بوڑھے ہو چکے ہو, مگر حبیب اگر ہو سکے تو یہاں کربلا میں آ جاؤ. حبیب کے لیے بھی امام نے ایک علم بنا کر کے رکھا ہے. حبیب تک خط پہنچا ہے. حبیب آئے ہیں. یہاں جب گرد نمودار ہوئی ہے تو کسی نے کہا بھائی دیکھو کون آ رہا ہے. جب قریب آئے تو معلوم ہوا کہ حبیب ہیں. حبیب نے سلام کیا. اصحاب حسین ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں جواب دیتے ہیں. یہ ہم خیمے کے اندر پہنچا ہے. جناب زینب نے فضا سے کہا فضا دیکھو شاید کوئی بھیا کا مددگار آ گیا ہے. آ کر کے انہوں نے خبر کی اور آ کر کے کہا ہے کہ شہزادی ارے حبیب آ گئے ہیں. زینب نے کہا پھر جاؤ حبیب کو میرا سلام. حبیب کو میرا سلام کہہ دو. یہ تھا اہل بیت کا گھرانہ. پس زیادہ وہ وقت آیا ہے جب حبیب زخمی ہو کر کے گھوڑے سے گرے ہیں تو امام ان کا سر زانوں پہ رکھ کر خون پوچھ رہے تھے کہ میرے حبیب تم مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہو. مسلم ابن اوسجا ہے انہوں نے پڑھ کے کہا ہے اے حبیب ارے کوئی وصیت ہو تو اپنے بیٹے بیوی کے لیے کر دیجئے. حبیب نے ایک بار مسلم کی طرف اشارہ کیا امام کی طرف. مطلب تھا کہ نہیں بیوی بچوں سے کوئی وصیت نہیں ہے. تم سے البتہ وصیت ہے جب تک زندہ رہو امام پہ آج نہ. مگر ایک وہ وقت تھا یہی محبت تھی کہ امام کہہ رہے تھے اے زہیر و خیر اے حبیب ابن مظاہر ارے تم کہاں ہو. حسین آواز دے رہا ہے. جواب ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما. ہمیں سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات ہیں ان کی تعداد میں اضافہ فرما اور ان کی عزت و جان مال کی حفاظت فرما. جلد از جلد جب مدینے سے چلا وہ قافلہ قاسم و عباس و اکبر اور صبت
مصطفیٰ ساتھ میں زینب سکینہ اور روح فاطمہ سید سجاد اصغر ساتھ صغرا کی دعا قافلہ تھا ایک لیکن دو تھے روح قافلہ ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا ہائے وہ کس شان سے نکلے ہوئے کربلا ساتھ ابا سے جاتی خبر سے مٹے مرتضیٰ فضل سے تعظیم کی دو ہستیاں ہر ایک کا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا اپنے بیٹوں کو پتا بھائی پیچھے زینب نے کیا بھائی مر کے بھی نہ زینب سے ہوا ایک پل جدا سر پر نہ وہ چلی وہ بس نیزہ چلا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا سدیا بھائی نے چادر دی بہن نے دین کو نہ بہن ایسی نہ ایسا بھائی ہوگا مومنوں جس نے سر اونچا کیا ہے بانی اسلام کا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا سربنے نہ تھی بہن تو بھائی کی جاوے کفن بھائی کے بازو جدا بہن نہ کے بازو میں رسن ڈر کی یادوں نے مل کر کربلا کا مارکا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا حسین حسین عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام ہو سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے پہرے پہ ستم غالب کھڑا ہے دنیا یہ پہرے پہ ستم غالب کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا زینب کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا بے پے مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پے مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس
कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना करबो बला में। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना करबो बला में। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, करबला कुछ न दिया अज़ियत के सिवा, मेरे दामन में बचा क्या है मुसीबत के सिवा। करबला तुझसे मिल गए क़यामत के सिवा। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना करबो बला में। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, सुबह अली अकबर की कसम, मेरे भाई पे चले तीर हजारों पे हम, चुप रही करबला होते रहे हम पे सितम। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना करबो बला में। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, मेरा 18 बरस याद अकबर, खा गई उसको भी करबला तेरी नजर। मैंने देखा उसी लाल का बत्ती में जिगर। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना करबो बला में। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, भाई 18 थे तो अब कोई न रहा, अब तो तन्हाई मेरी देती है मुझको पुरसा। क्या भरा करता मेरा कर दिया मुझको तन्हा। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना करबो बला में। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, मेरे अब्बास पे क्या कुछ बताऊं कैसे, मशक़ भरने में तो बाजू कलम के गिरे, उसके मरने से महरम बहर चादर से। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना करबो बला में। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, देखा था कत्ल हुआ भाई मेरा जंगल में, सैकड़ों जख्म कलेजे पे लगे पल में, आग पानी ने लगाती है मेरे आंचल में। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना करबो बला में। कहती थी ज़ैनब भाई हुसैना, हुसैन हुसैन। कहती थी ज़ैनब आए मेरे शहरों, कहती थी ज़ैनब मेरे दिलेरों, औनो मोहम्मद मेरे औनो मोहम्मद, औनो मोहम्मद मेरे औनो मोहम्मद, औनो मोहम्मद मेरे औनो मोहम्मद। काबे ज़ैनब का ताज चाँद सितारे मेरे, चाँद सितारे चाँद सितारे, होंगे होंगे फिदा गोद के बाले मेरे, तोल के बाले तोल के बाले। आगे सच्चा हुआ सर मेरा ऊंचा रहा, होने को शेर फिदा लाल मेरे शेर मेरे जान मेरे। औनो मोहम्मद मेरे औनो मोहम्मद, औनो मोहम्मद मेरे औनो मोहम्मद। जाफर तैयार के खून के आकाश हो, खून के आकाश, खून के आकाश, में अकबर तुम जोश में अब्बास हो, जोश में अब्बास, जोश में अब्बास। जंग के मैदान में के अरमान में आया कुरान में, ऐसे उठो ऐसे मरो मौत के तुम पढ़ो। औनो मोहम्मद मेरे औनो मोहम्मद, औनो मोहम्मद मेरे औनो मोहम्मद। मेरी तकदीर पर ध्यान तुम्हारा रहे, ध्यान तुम्हारा ध्यान तुम्हारा, ताकि लबे भी गवारा
रहे प्यास गवारा प्यास गवारा वो न बख्शूंगी मैं वो भी न देखूंगी मैं तेरे की बेटी हूँ मैं वादा करो आओ चलो सुना रहो आओ ना मोहम्मद मेरे आओ ना मोहम्मद आओ ना मोहम्मद मेरे आओ ना मोहम्मद खाना के प्यास में वो तुम प्यास के काबू रहे प्यास में काबू प्यास में काबू के अलंकार की सांस में खुशबू रहे सांस में खुशबू सांस में खुशबू ये तमन्ना मेरी याद रहे फूल की ये वसीयत मेरी आओ कसम खुदा ना कम आओ ना मोहम्मद मेरे आओ ना मोहम्मद आओ ना मोहम्मद मेरे आओ ना मोहम्मद हुसैन 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 सजदे इम्तियाज हो जाए ज़ेर खंजर नमाज हो जाए सजदे इम्तियाज हो जाए सजदे इम्तियाज हो जाए सजदे इम्तियाज हो कोई पानी पिला के दिल को कोई पानी पिला के दिल को आवाज हो जाए सजाए प्याज हो जाए सजाए प्याज हो जाए सजाए प्याज हो जिसने खाई थी सजे में जिसने खाई थी टग सजे में इसमें सदका नमाज हो जाए सजाए प्याज हो जाए सजाए प्याज हो जाए सजाए प्याज हो नाचते बैठी जगह तेरी नाचते बैठी हो ज़मीन पर फराज हो जाए सजाए प्याज हो जाए सजाए प्याज हो जाए सजाए प्याज हो जाए नमाज खून है ताहे नमाजी के खून है ताहे शुक्र
حسین 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 ہوتے رہتے تھے جسے کل فردوس عطا وہ شہنشاہ زمان جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی گلشن فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی نام ہے پنجتن پاک میں باہر پہ چلی حرمت دین خدا کی ہے شہادت میں ڈلی ہوتے رہتے تھے جسے کل فردوس عطا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا جھلج بتیل بچپن میں جھلایا وہ حسین جھلج بتیل بچپن میں جھلایا وہ حسین دوش پر جس کو پیمبر نے بٹھایا وہ حسین دوش پر جس کو پیمبر نے بٹھایا وہ حسین جس میں قرآن کے پاروں کا تھسایا وہ حسین پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین آئے اس بے کس نادار کا پانی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا دشت میں گھیر لیا جس کو بلا کر مہمان دشت میں گھیر لیا جس کو بلا کر مہمان سامنے جس کے طرف جا رہا اکبر سا جوان کھینچ لی جس نے جوان بیٹے کے سینے سے سینا جس کے ہاتھوں پہ ہوا قتل پسر جدہا آخر ناصر مظلوم بھی جس کا نہ رہا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا بچ میں حضرت عباس اٹھانے والے رہے آباد عزا خانے سجانے والے اور سلامت رہے نوحوں کو سنانے والے غم سرور میں ہے جو اشک بہانے والے فاطمہ زہرا انہیں خلد سے دیتی ہے دعا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا حسین 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 السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بالزيتون السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد